السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یوسف ملک گبول، پروگرام کل آج اور کل کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ایک جائزہ لیتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور آپ تک ان کی رائے پہنچاتے ہیں۔ آج ہم نے جن مہمان کو دعوت دیا ہے ان کی ایک سیاسی زندگی بڑی بھرپور گزری ہے۔ وہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں، سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب مجیب پیرزادہ صاحب سے۔ مسٹر پیرزادہ، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ تھینک یو۔ آپ کے والد سندھ کے چیف منسٹر تھے۔ جی ماضی کی گفتگو کرتے ہیں، پھر آج تک پہنچیں گے۔ جی کیسا دور تھا وہ، اور 1954 سے لے کے 1955 تک وہ 2 سال انہوں نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ منصب سنبھالا، پھر ان کی چیف منسٹرشپ ختم ہوئی، کیا وجہ تھی؟ اصل میں میرے والد صاحب جو ہے وہ پالیٹکس میں انٹر ہوئے ہیں 1936 میں، جب پہلا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے بعد 1935 کے بعد فرسٹ الیکشن ہوا تو اس میں سکھر سے ہمارے والد صاحب جو ہے ایم ایل اے الیکٹ ہوئے، اور 1940 میں فرسٹ ٹائم وہ منسٹر بنے۔ شہید اللہ بخش سومرو چیف منسٹر تھے، وہ اس میں منسٹر بنے، اور 40 سے 47 تک آف اینڈ آن کبھی منسٹری میں ہوتے تھے، کبھی منسٹری سے باہر ہوتے تھے، جو کہ سندھ کی اس زمانے میں پالیٹکس ایسے ہوتی تھی کہ ایک فیملی کی طرح اسمبلی ہوتی تھی، اس میں ایک آ گیا پھر وہ ہٹ گیا، پھر دوسرا آ گیا، اس طرح سے 1947 تک یہ ماحول چلتا رہا۔ 1946 میں قائد اعظم نے ایک جو ہے ممبر لیا کیبنٹ میں سندھ سے، اور وہ میرے والد صاحب سے عبدالستار پیرزادہ۔ ان کے پاس 4 پورٹ فولیوز قائد اعظم نے دیے ان کو، اور جس میں لاء، لیبر، فوڈ اینڈ ایگریکلچر 4 محکمات ان کے پاس تھے، ماشاءاللہ۔ اور فرسٹ کیبنٹ پاکستان کی میں واحد سندھی سندھ سے وہی تھے۔ تو پالیٹکس میں کوئی نئے نہیں تھے اور پرانے تھے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ میرے والد صاحب کو سندھ کے ساتھ بہت محبت تھی، سندھ کا کلچر، سندھ کی میوزک، سندھ کے جو تفریح کے مقامات اور مختلف چیزوں سے ان کو بہت لگاؤ تھا۔ اور جب 1954 میں وہ جب چیف منسٹر بنے تو سائیں جی ایم سید جو تھے، ہی واز لیڈر آف دا اپوزیشن۔ میرے والد صاحب لیڈر آف دا ہاؤس تھے اور جی ایم سید لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، تو اتنی ان میں دوستی تھی کہ صبح کو تو اسمبلی میں وہ جھگڑے بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے، شام کو ہمیشہ اکٹھا کھانا کھاتے تھے اور بڑی خوشی سے کام چلتا تھا۔ تو یہ اتنی کوآرڈینیشن تھی۔ تو کیا ہوا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1954 میں ایک ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بنا تھا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو پاکستان کی تھی، 54 میں ایک ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بنایا جس میں کہ فل پاورز جو ہے پارلیمنٹ کو دیے گئے تھے، لیکن کیونکہ غلام محمد گورنر جنرل تھے اور تمیز الدین خان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے صدر تھے، تو اس میں کیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں اس کو جو گورنر جنرل ہے اس کو سارے اختیارات تھے۔ وہ اسمبلی کیا کیا انہوں نے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ہی توڑ دیا، کیونکہ ان کے اختیارات کم ہو رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر لیٹیگیشن ہوئی، فرسٹ جو وار کیا پارلیمنٹری تاریخ میں پاکستان میں، وہ تھا اس میں یہ جو ہے غلام محمد نے جو کیا، تمیز الدین خان کی اسمبلی جو ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ نے پھر اس کے اسمبلی کے حق میں فیصلہ دیا، وہ جسٹس منیر نے پھر وہ سندھ ہائی کورٹ کا ریورس کر دیا آرڈر، جس کی وجہ سے
وہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے تو آج دن تک اسمبلیاں آتی ہیں، پھر مارشل لا لگتے ہیں، پھر ٹوٹتی ہیں، پھر جاتی ہیں، اور اس اقدام کی وجہ سے آج تک جو ہے ہماری پولیٹیکل ہسٹری جو ہے صحیح راستے پہ اسٹیبلائز نہیں ہوئی، اسٹیبلائز نہیں ہو وہ ایک سکی۔ ڈومینو افیکٹ تھا، پہلا بریک گرا وہ بس چلتا گیا۔ اب میرے والد صاحب کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اس کو سندھ، پنجاب، بلوچستان ان سب چیز کو ختم کر کے آپ 2 صوبے ملک میں بنا دیں، ایک ویسٹ پاکستان، ایک ایسٹ پاکستان۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا کہ میں سندھ کو ختم کر دوں، اس کی آئیڈینٹی ختم کر دوں، جو صدیوں پرانی آئیڈینٹی ہے اس کو ختم کر دوں۔ اور جی ایم سید سے بھی انہوں نے صلاح مشورہ کیا، اور اسپیکر مرحوم غلام علی ٹالپور اسپیکر تھے، ان سے بھی مشورہ کیا۔ انہوں نے یونانیمسلی مل کے اپوزیشن گورنمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا 1 یونٹ کے خلاف۔ یہ ان کا قصور تھا، اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کو پاور تھا، وہ گورنر جنرل نے ان کو ڈسمس کر دیا، جی ایم سید کو جیل میں ڈال دیا، میر غلام علی مرحوم کو اونٹ پہ بٹھا کے اور مٹھی لے گئے اس تکلیف میں، وہاں جا کر لاک اپ کر دیا۔ اور اس زمانے میں سندھ کا کیپٹل ہوتا تھا حیدرآباد میں، میرے والد صاحب کو حیدرآباد بدر کر دی، سندھ بدر کر دیا، باہر نکال دیا۔ اس کے بعد خان بہادر کھوڑوں کو وہ چیف منسٹر بنا کر لائے، زبردستی لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے میجارٹی کریٹ کر کے ریزولوشن پاس کرایا، اور اس کے بعد جو ہے سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا 1955 میں کہ جو ہے 1 یونٹ بنایا جائے، اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان 2 صوبے بنائے جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر 1956 کا کانسٹیٹیوشن دیا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، جس کے تحت جو ہے ساری صوبے ختم ہو گئے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان بنا، اور پیرٹی کا اصول لائے، میجارٹی جو تھی بنگال کی وہ ختم کی گئی، اور اس کو جو ہے آن پار لانے کے لیے سارے صوبوں کی آئیڈینٹی ختم ہوئی، اس کی وجہ سے نفرتیں پھیلیں، اور یہی سبب تھا کہ آپ کا پھر آگے چل کے 1970 میں 71 میں جو ہے بنگال الگ ہو گیا، کیونکہ ان کی میجارٹی ختم کی گئی، ان کے میجارٹی رول کو، جمہوریت کا جو اصول ہے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا گیا۔ تو یہ جو شروع ہوا 1954 سے، وہ اس نے اس پورے ہمارے معاشرے کو، پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا، اور آج تک میرے خیال میں ہم سیکھے نہیں ہیں۔ یہ کون سی فورسز ہیں جو اس قسم کی چیزیں کرتی ہیں، اور جو میجورٹی جو لوگوں کی ہے، جو ایکچوئل ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کے ول کے اوپر آ کے دوسرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ زورا زوری کا نظام کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایکچولی کیا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں میچورٹی آج دن تک نہیں آ سکی ہے، اور ہمارا پولیٹیشین میچور نہیں ہو سکا، یا تو اس کو ٹائم نہیں ملا، یا کہ ہمارے کوئی ان بلٹ کے ایسے کوئی قوم میں ایسی بات ہے کہ میچورٹی سیاستدانوں میں نہیں آئی، آج دن تک میچورٹی نہیں ہے، اور ریئل پاور جو ہے کسی طرح سے بیوروکریسی کے پاس رہا ہے شروع سے لے کر، کیونکہ سکندر مرزا لے لیں، ایوب خان لے لیں، غلام محمد لے لیں، خود دیکھ لیں، ضیاء الحق لے لیں، مشرف لے لیں، یہ سارے بیوروکریسی کے لوگ ہیں۔ تو بیوروکریسی یہ جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، سول ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو، یہ ہمیشہ حاوی رہی ہے۔ اور سوائے ذوالفقار علی بھٹو کا پیریڈ جو تھا پہلا 5 سال کا، اس میں اسٹالورٹس تھے، بہت قابل لوگ تھے، اس کے کلیگز جو تھے، اور اس میں یہ بڑی کوالٹی تھی کہ وہ قابل آدمیوں کو اپنے نزدیک لاتا تھا۔ تو اس دور میں بیوروکریسی دبی رہی، پھر یہ آ گیا، جنرل ضیاء الحق آ گیا، تو پھر وہی بیوروکریسی کا جو ہے بول بالا ہو گیا۔ بھٹو صاحب کو اپنی جان دینی پڑی، ان کو جان دینی پڑی، اس کی وجہ سے جو مارشل لا لگا 11 سال تک وہ مارشل لا چلتا رہا، اس سے آج تک ہماری جان نہیں چھوٹی ہے، اور آج بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ کے لیے کوئی مارشل لا دفن ہو گیا ہے۔ آج کل بھی جس طرح سے ہمارے سیاستدان بیہیو کر رہے ہیں اس وقت،
اور جس طرح سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، جس طرح انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ نہیں ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈرز کو فلاؤٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے کرپشن ہے اس پہ کسی قسم کا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا، سندھ پورا ڈوب گیا سیلاب میں، آج تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، کسی آدمی پر ایکشن نہیں ہوا. تو یہ سلسلہ آپ کے خیال میں جب سے پاکستان بنا ہے یہ سلسلہ بے ڈھنگی کا اس ٹائم سے چلا آ رہا ہے، اور یو تھنک کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایل ایڈوائز کرتی ہے جو بھی پاور میں ہو، یا یوسرپ کرتی ہے پاور کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی رول کرتی ہے. ہمارے پالیٹیشنز میں وہ کیلیبر ہی نہیں ہے. میں تو 5 سال اسمبلی میں رہا ہوں. آتے ہیں پریزنٹ کے اوپر آتے ہیں، لیکن یہ تو رسا کشی جو ہے یہ تو 48 سے شروع ہو گئی تھی. رسا کشی تو میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی. اور یہاں تک کہ آپ یہ امیجن کریں جو کہ فاؤنڈر آف دا نیشن، فادر آف دا نیشن ہو، وہ وہاں سے زیارت میں زیر علاج ہو اور وہاں سے آئے، اس کے لیے ایمبولنس صحیح ارینج نہ کی گئی بیوروکریسی نے، اینڈ ہی ڈائیڈ آن دا روڈ، اور روڈ پہ ہو گیا. ایمبولنس ایسی تھی وہ خراب ہو گئی جو اس میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، ہاں وہاں رک گئی، وہاں پہ وہ ہو گئے. تو یو کین امیجن کہ بیوروکریسی میں کتنی کنسپریسیز تھیں. ایک پروفیسر تھے شو ماکر، انہوں نے بروکلن میں ایک لیکچر میں کہا تھا کہ 25 سال دیے تھے اس نے پاکستان کی سروائیول کو میکسیمم، جی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے آزادی کے لیے، یہ غلامی کے دور میں رہے ہیں 2-3 صدیوں سے. اگر ان کو آزادی دے دی گئی تو یہ ایک دوسرے کا گوشت نوچ لیں گے. یہ ہوس اتنی ان کے اندر آ جائے گی لوٹنے کی کہ ایز اف دیر از گوئنگ ٹو بی نو ٹمارو، یعنی کہ جو کرنا آج ہی کر لو، جیسے کہ کل نہیں آئے گی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ اسی قسم کا رویہ ہے. کیا ہے کہ ہندوستان بھی غلام رہا ہے. ہندوستان تو ہمارے علاقہ تو سیمی آٹونمس آزاد اور کنٹرول میں ڈیفرنٹ وقت میں ہوتا رہا ہے. ہمارے علاقے اتنا غلام نہیں رہا جتنا کہ انڈیا دہلی رہا ہے. دہلی تو 1000 سال تو مسلمانوں کی جو ہے افغانیوں کی غلامی میں رہا، مغلوں کی غلامی میں رہا، اس کے بعد انگریز آئے. تو یہاں تو انڈیا کا حال تو یہ ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم کسی طرح سے ہمیں جب آزادی ملی تو ہم انسٹیٹیوشنز اپنے بلڈ اپ نہیں کر سکے. انسٹیٹیوشنز جہاں مضبوط ہوتے ہیں وہاں وہ ملک چلتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں. انڈین سپریم کورٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اندرا گاندھی جیسی مانا ڈکٹیٹوریل طبیعت کی عورت اور پاورفل عورت، اس نے جب 42 امینڈمنٹ پاس کیا تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. یہ اتنے مضبوط ہمارے انسٹیٹیوشنز نہیں رہے. کورٹ کا حال یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے، ڈکٹیٹر آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے، طریقے سے ججز کو نکال دیتا ہے جو بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا، جو جج نہیں نکلتے ہیں وہ ڈکٹیٹر کو پرمیشن دیتا ہے کہ آپ آئین کی ترمیم کر لیں. وہ آئین میں ترمیم کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ جوڈیشری کا کام ہے. یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. یہ تو کسی کو بھی اختیار نہیں دے سکتے. جو آپ کے پاس اپنے پاس اختیار نہیں ہے وہ آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے. جوڈیشری کا تو کام یہ ہے کہ وہ آئین کو ڈیفینڈ کرے. جو ڈیفینڈر ہے اگر وہی اوفینڈر بن جائے تو پھر کیا ہوگا اس نظام کا؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم ایز اے انسٹیٹیوشن بھی بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ انڈیویجولز جو ہوتے ہیں نا وہ رول کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو. اگر آپ انڈیویجولز ہی ایسے اس انسٹیٹیوشن میں لائیں جن کو کیریکٹر لیس ہوں، جو کہ اتنے کیریکٹر والے لوگ نہ ہوں، جو آنیسٹ لوگ نہ ہوں، جو کہ اپنے ول پاور والے لوگ نہ ہوں، تو وہ انسٹیٹیوشن تباہ ہو جاتی ہے. لیکن پیزا صاحب وہ نام کے تو انسٹیٹیوشنز ہیں، لیکن ایکچولی تو یہ محکمے ہوتے ہیں. اصل انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے اور سیلف گورننگ ہوتا ہے. اس کی اپوائنٹنگ بھی اپنی میکانزم میں ہوتی ہے. اگر ان میں سے کسی کو نکالنا ہے، جیسا کہ جوڈیشل کمیشن ہے یا کوئی آپ کسی اور ادارے میں ہو، تو وہ بھی ان کے ان ہاؤس میکانزمز کے ساتھ ہوتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی بھی ان ہاؤس ہوتی ہے. یہاں تو محکمے ہیں.
अंडर द एग्जीक्यूटिव। जी, somehow you see this parliament of form of government जो है ना, ये जो हम बरतानिया से हम कहते हैं कि बारो किया, लेकिन वैसी हमारे पास ना पार्लियामेंट है ना वैसे लोग हैं। वहाँ अगर एक वोट की मेजॉरिटी गवर्नमेंट को होती है तो आखिरी दिन तक एक वोट वो चलता है। यहाँ तो आप डजन्स के हिसाब से लॉयल्टीज़ में मेंबर चेंज कर लेते हैं। तो समहाउ क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और लीडर्स हैं, जो लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं, उनका बड़ा न्यूसेंस वैल्यू है। इसलिए हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा जो है किसी और निज़ाम की मुखालफत करते रहे। लेकिन ये जो है अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट्स वेरी सक्सेसफुल, और वहाँ पे उन्होंने वो किया है। तो यहाँ पर तो हमारे लोग किसी और निज़ाम की तरफ सोचने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको न्यूसेंस वैल्यू चाहिए, उनको ब्लैकमेलिंग पावर चाहिए, उनको रिश्वत चाहिए, वो फेवर्स चाहिए। सही कह रहे हैं। अगर हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, मेरा एक बुनियादी नुक्ता है, आप इससे एग्री करें या ना करें पता नहीं, लेकिन वो ये है कि जमहूरियत एक व्हीकल है जी ऑफ डिलीवरेंस जी, और इस व्हीकल के साथ बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर होना जी। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आपके पास इदारे अगर इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार नहीं है, तो जब खुद मुख्तार नहीं होंगे तो फिर वो डिपेंड करेंगे फ्रॉम ऑर्डर्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जी। जब एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पे वो डिफेंड करेंगे मुल्क की बागडोर को चलाने के लिए, तो फिर जमहूरियत तो ख़त्म हो गई, फिर तो सिविलियन डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। नहीं, यहाँ तो उससे भी आगे बात चली गई है ना। अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास है ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल डिक्टेटर्स बैठे हैं। हर पार्टी में एक डिक्टेटर बैठा हुआ है और माफियाज की तरह ऑपरेट करते हैं। अच्छा, वैसे माशाल्लाह से जो हमारी पार्लियामेंट इतनी सरगर्म है और इतनी इंडिपेंडेंट है सो कॉल्ड, अब तो उन्होंने कमाल का जनाब 18th अमेंडमेंट पास किया है कि एक पार्टी का सरबराह जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी अगर नहीं है, उसके पास राइट ऑफ कॉल है। यानी कि जो एमएनए बैठा हुआ है, उसकी अगर किसी वजह से पार्टी चीफ डज नॉट एग्री विथ हिम, या वो ये देख रहा है कि इज गेटिंग टू बिग फॉर हिज बूट्स, तो ही हैज़ द राइट टू रिकॉल दैट पर्सन एमएनए फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये कैसी जमहूरियत है? ये रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट से पहले जो थे, ये पावर जो था वो पार्लियामेंट्री लीडर को था, जो भी पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर होता है। तो वहाँ से इन्होंने ये एक प्रोविज़न ऐसा है जिसमें आई रिमेंबर योर ब्रदर हफीज़ पीरज़ादा इज फाइटिंग फॉर दिस कि ये राइट ऑफ रिकॉल गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और ये होना ही नहीं चाहिए। इससे तो फिर एक वो स्टूजीज बन जाते हैं ना पार्लियामेंट्री पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं। तो अब भी हैं, अब भी हैं, लेकिन वो एक राइटिंग में चीज़ नहीं थी, वो भी उन्होंने दे दी। वैसे भी पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट इज़ अ टोटल फेलियर। वहाँ पर कुछ भी न कोई लेजिस्लेशन होती है, न कोई अवामी मसाइल पर वहाँ पे कोई बहस होती है, न कुछ भी नहीं होती। आप अगर प्रोसीडिंग्स देखते हैं तो आपको हाउस खाली नज़र आएगा। हर वक्त स्पीकर या चेयरमैन सेनेट यही कहता रहता है कि वज़ीर आते ही नहीं है यहाँ, और अगर आते हैं कुछ तो उनको सोते हुए दिखाया जाता है। नहीं, उनको पावर भी कुछ भी नहीं है। सारा पावर वो एग्जीक्यूटिव के पास है। और हमारे सिस्टम में आपको पता है कि वो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जिसको कहते हैं कि लेजिस्लेचर अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो पार्लियामेंट इज सबसर्विएंट टू द प्राइम मिनिस्टर हु इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज सबसर्विएंट टू द प्रेसिडेंट। He is subservient to the president because president has two caps. Yes. He is president and he is head of the party also. तो प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्टी हेड। अगर ही वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाए तो राइट ऑफ रिकॉल तो फिर पार्टी चीफ के पास है, उसके पास है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने ज़्यादा पर मार लिए और प्रेसिडेंट ने उसको रिकॉल कर लिया तो प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टरशिप कहाँ जाएगी? हाँ, ये हैं, वैसे टेक्निकलिटीज़ हैं और सही नहीं हैं, लेकिन हमारे मसाइल बड़े डीप रूटेड हैं। हमारी जो मईशत की तबाही हो रही है,
وہ بڑے ڈیپ روٹیڈ مسائل ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ ہماری قوم جو ہے کچھ سیکھے، اور جو 25 سال میں جیسے لوگوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ 25 سال سے زیادہ ملک نہیں چلے گا، اور وہی ہوا 1971 47 میں آزادی ہوئی، 1971 جنگ میں جو ہے ملک ٹوٹ گیا۔ وہ جو خواب تھا قائد اعظم کا، اقبال کا، اور ہماری قوم کا، وہ تو شیٹر ہو گیا نا۔ مسلمان ہوتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک نہیں رہ سکے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، اور وہ ٹوٹ گیا۔ پیزا صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور پھر اس گفتگو ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس دلچسپ گفتگو کو دوبارہ پھر واپس شروع کرتے ہیں۔